نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن ذکر بآیات ربی اس شخص سے بڑھ کر جو نصیحت کیا جائے اپنے رب کی آیات کے ساتھ فأعرض عنہا پس اس نے اعراض کر لیا ان سے وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اور بھول گیا جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ بے شک ہم نے بنا ڈالے ان کے دلوں پر اَكِنَّةً پردے اَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ سمجھیں اس کو وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى اور اگر آپ بلائیں ان کو ہدایت کی طرف فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا بس ہرگز نہیں ہدایت پائیں گے کبھی بھی وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اور رب تیرا بخشنے والا رحمت والا ہے لو یؤاخذہم بما کسبوا اگر وہ مواخذہ کرتا ان کا یعنی پکڑتا ان کو جو انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے تو لعجل لهم العذاب تو جلدی کر دیتا ان کے لیے عذاب کو بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے ہرگز نہیں پائیں گے وہ اس کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ اور یہ بستیاں ہم نے ہلاک کیا ان کو لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر فرما دیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
معزز سامعین، سورۃ الکہف کا 8واں رکوع آیات نمبر 57، 58 اور 59 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تصریف آیات، یعنی آیات کے میں بار بار ایک مسئلے کو مثالیں دے دے کر سمجھانا، جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور سنت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ خوشخبریاں سنائیں اور ڈرائیں، لیکن بعض لوگ جھگڑے اور بحث میں پڑ جاتے ہیں اور ہماری آیتوں کا ٹھٹھا اور مذاق بنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے سبق میں فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جائیں اور وہ بدنصیب اللہ کی آیات سے منہ موڑ لے۔ اس سے بڑھ کے اور ظالم کوئی نہیں ہے۔ ایک والد اپنی اولاد سے بات کرے نا اور اولاد آگے منہ موڑ لے، ماں بیٹے کو سمجھائے اور بیٹا بے رخی اختیار کرے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے بات کرے اور وہ توجہ نہ دے، ایک استاد اپنے شاگرد سے بات کرے اور وہ دھیان نہ کرے، آپ اندازہ کریں کہ ان کو کتنا غصہ آتا ہے۔ اور جب رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہو اور بندے اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ لیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی معمولی جرم تو نہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے کتاب کھلی ہوئی، یہ کوئی معمولی کتاب تو نہیں، یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جس کے سامنے میری آیتیں پڑھی جائیں اور پھر وہ اس سے منہ موڑ لے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا جو اللہ کی آیات سے منہ موڑ لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، لوگوں یہ بتاؤ کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے بڑھ کر جو نصیحت کیا جائے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ ان سے اعراض کر لے، منہ موڑ لے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ایک آدمی گیا کسی حکیم کے پاس، اس نے بڑی قیمتی دوائی اس کے لیے تیار کی اور وہ بڑی قیمتی دوائی ایک کاغذ میں، ایک شاپر میں اس کو ڈال کر دے دی۔ اب اس کاغذ اور شاپر کی قیمت تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو دوائی ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ فرمایا اگر ہم آپ کے سامنے یا کوئی شخص آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، وہ شخص جیسا بھی ہے، یہ تم نے دھیان کرنا ہے تمہیں سنا کیا رہا ہے۔ اس کے اندر جو نسخہ ہے وہ نسخہ شفا ہے، وہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور اگر کسی شخص نے اس سے منہ موڑا اور اس بندے کو دیکھا تو بندے کو نہ دیکھے، بندے تو میرے جیسے خطا کار اور گناہ گار ہوں گے، لیکن یہ دھیان کرنا ہے کہ تمہیں سنا کیا رہا ہے۔ اگر اللہ کی آیات ہیں تو یوں سمجھیے اس کاغذ کے اندر لپٹا ہوا وہ کروڑوں کا نسخہ ہے، نسخہ شفا ہے۔ اس لیے آیات الہی سے ہرگز کسی کو منہ موڑنے کی اجازت نہیں، میرے رب کا کلام ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کون بڑا ظالم ہے، ایک ہوتا ہے ظالم اور ایک ہوتا ہے اظلم۔ اظلم بڑا ظالم، اس میں تفضیل کا صیغہ، بہت بڑا ظالم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، بڑا اظلم ہے وہ آدمی جو نصیحت کیا گیا رب کی آیتوں کے ساتھ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اللہ کی آیتوں سے اس نے منہ موڑ لیا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول گیا جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، یعنی اپنے اعمال کو بھول گیا، آخرت کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے دھیان ہی کوئی نہیں گیا۔
نصیحت کی اللہ کی آیتوں نے، ایسا غافل ہے جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں ٹس سے مس نہ ہوا، وہ ٹس سے مس نہ ہوا، قرآن کی آیتیں سن کر بھی کوئی اسے احساس نہ ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جو آدمی قرآن مجید سنے اور پھر اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، عمل کے لیے تیار نہ ہو، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا، بے شک ہم نے ایسے بندوں کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں۔ استغفر اللہ، اللہ دلوں کے پردوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اور سورۃ المطففین میں فرمایا نا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ پردے کیا ہوتے ہیں؟ فرمائے پردے بدعمالیوں کے زنگ ہیں جو دلوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بدعمالیوں کے زنگ ہے، اللہ نے کوئی خواہ پردہ نہیں ڈال دیا، فرمائے بدعمالیوں کے اور بے رخیوں کے زنگ ہیں، یہ نشانات ہیں جو اس کے دل پر لگ گئے ہیں، ما کانوا یکسبون، اس کے کسب اور اعمال کی وجہ سے لگ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے وہ نقطہ دھل جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے پھر اور گناہ کرتا ہے تو اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے تو اور نقطہ لگ جاتا ہے، یوں گناہوں پہ گناہ کیے جاتا ہے، دل پر نقطے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سارا دل ہی اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور اسی کو اللہ کہتے ہیں دلوں پر پردے، اسی کو دلوں کا زنگ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، دلوں کے زنگ کو اتارنے کا نسخہ کیا ہے؟ کیسے یہ زنگ اترے گا؟ حضور نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، ایک تو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، دوسرا قرآن مجید پڑھا کرو۔ کتنی چیزیں ہیں جی؟ دو، ایک تو موت کو کثرت کے ساتھ، اکثروا ذکر حازم لذات الموت، حضور نے فرمایا لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو یاد کیا کرو۔ دنیا میں بڑی لذت ہے، کوئی آنکھ کی لذت ہے، کوئی سننے کی لذت ہے، کوئی جناب اور اعضاء کی، ورنہ اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو یاد کیا کرو، دلوں کے زنگ اترنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر جب دلوں کا زنگ اتر جائے اس میں نور ایمان کیسے آئے گا؟ وتلاوت القرآن، پھر قرآن پڑھا کرو، موت کو یاد کر کے دل صاف ہو جائے گا، قرآن پڑھ کر دلوں کے اندر نور ایمان آ جائے گا۔ اس نے فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، ایک تو دلوں پر پردے آ گئے، دوسرا کانوں میں بوجھ آ گیا۔ کانوں میں بوجھ آ گیا کیا مطلب ہے؟ باقی بہت سی باتیں سن لیتے ہیں، بڑی بڑی محفلیں سن لیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے اللہ کے کلام کی تو سننے کا دل ہی نہیں چاہتا، کانوں میں بوجھ آ گئے، کان نہیں سن پاتے، اللہ کی آیات کو نہیں سن سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اندازہ کیجئے، یہ کسی پہ خاص تنقید نہیں، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن چلو ڈیوٹی والے دن تو ڈیوٹیوں پہ جانا، چھٹی والے دن کیوں نہیں بندہ سنتا؟ گھر جا کے سو جائے گا، باہر جا کے چکر لگا لے گا، لیکن اللہ کی آیات سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات بیان ہو رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جا رہے ہیں اور بندہ چھوڑ کے چلا جائے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ کسی انسان کی بات نہیں، یہ میرے رب کی بات ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں میں بوجھ آ گیا، باقی باتیں تو سن لیتے ہیں، اللہ کی آیات نہیں سن پاتے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور حالت ان کی یہ ہے اگر آپ ان کو ہدایت کی جانب بلاؤ،
فلن يهتدوا اذا ابدا، کبھی بھی ہدایت کی جانب نہیں آتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہیں جیسے آگ جلی ہوئی ہو اور اس کے اندر جیسے پتنگے گرتے ہیں، بندہ کوشش کرتا ہے کہ یار یہ نہ گرے نہ جلے، لیکن وہ گر کر جل جاتے ہیں۔ پر میری اور تمہاری مثال ایسے ہیں تم سب آگ کی جانب دوڑ لگا رہے ہو اور میں تمہیں روکنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے نکل نکل کر آگ کی طرف جا رہے ہو۔ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، میرے محبوب تو ان کو ہدایت کی جانب بلاتا ہے لیکن وہ تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ، باپ بلائے بیٹے کو اور بیٹا بات نہ سنے، باپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تیرا دفع ہو جا، آئندہ میرے منہ نہ لگنا۔ ماں خفا ہو جاتی ہے، بھائی خفے ہو جاتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ اکبر، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ۔ لوگ میری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں، میں پھر بھی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، میرے نبی کو ستاتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے رخیاں کرتے ہیں، میری آیات سے منہ موڑتے ہیں، لیکن میں پھر بھی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کیوں؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کیوں بند کروں؟ میں ہوں جو بخشنے والا، کیوں دروازہ بند کروں؟ میں ہوں جو رحمت والا۔ میرا بندہ کبھی تو آئے گا نادانی میں، جہالت میں، گناہوں کی وجہ سے منہ موڑ لیا اس نے میری آیات سے، شاید یہ سمجھ جائے اور میرے در پر آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ، ایک آدمی جنگل بیابان میں تھا، اونٹنی کے اوپر اس کا زاد راہ اور سامان لدا ہوا تھا، جنگل بیابان میں اونٹنی کو باندھ دیا ایک درخت کے ساتھ، تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب، رسی توڑ کر کہیں چلی گئی، اب اس کا پانی بھی اونٹنی پر ہے، اس کا کھانا بھی اونٹنی پر ہے، یہی سواری اس کی اونٹنی ہے، اس جنگل سے نکلنے کا اور کوئی ذریعہ کوئی نہیں ہے۔ بہت پریشان ہوا، بھاگا اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، تھک ہار گیا، اونٹنی نظر کوئی نہ آئی، اور پیاس نے شدید تڑپایا، پانی ہے کوئی نہیں، پانی تو اونٹنی کے اوپر باندھا ہوا ہے، کھانا اونٹنی کے اوپر باندھا ہوا ہے، سواری اونٹنی تھی وہ غائب ہو گئی، تھک ہار کر چور ہو کر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگا اب میں یہاں سے نکل نہیں سکتا، یوں پیاس کی وجہ سے مر جاؤں گا، ذریعہ ہی کوئی نہیں ہے باہر نکلنے کا، یوں بیٹھا، آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد جو آنکھ کھلی دیکھتے ہیں اونٹنی سامنے چل رہی ہے درخت کے پاس، بڑا خوش ہوا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ کتنا خوش ہوگا؟ کہ یا رسول اللہ اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ ہوگی۔ حضور نے فرمایا سنو میرے صحابہ، اتنا وہ بندہ خوش نہیں ہوتا جتنا رب خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی توبہ کرنے کی وجہ سے۔ جب کوئی گناہگار آدمی اس کے در پر آ کر کہتا ہے یا اللہ اتنا عرصہ میں نے غفلت میں گزار دیا، تو مجھے معاف کر دے کیونکہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ جب ایک گناہگار آدمی میرے اللہ کے دربار پر آ کر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کو بتاتے ہیں میرے بندے نے توبہ کر لی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، رب تیرا معاف کرنے والا ہے، رب تیرا بڑی رحمت والا ہے۔ ہماری اپنی غفلت اور بد نصیبی۔ اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز رات کا جب آخری وقت آتا ہے میرا رب آسمان دنیا پر آ کر صدا لگاتا ہے کوئی تم میں جو توبہ کرے میں اسے معاف کرنے آیا ہوں، ہے کوئی توبہ کرے، خود میں معاف کرنے آیا ہوں۔ گناہگار سوئے پڑے ہیں، خطا کار غفلت میں ہیں،
لیکن رحمان دروازہ کھول کر رحمت کا بلا رہا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کرنے آ گیا ہوں۔ اور ہم سوئے رہتے ہیں، وہ فجر میں پھر اپنے گھر سے آواز دلواتا ہے، ظہر میں پھر آواز دلواتا ہے، عصر میں پھر بلاتا ہے، مغرب میں پھر بلاتا ہے، عشاء میں پھر بلاتا ہے، سحری کو پھر بلاتا ہے۔ آج میری زندگی کے 50 سال گزر گئے، اسی طرح وہ روزانہ بلاتا ہے اور میں غفلت میں پڑا ہوا ہوں۔ 70 سال گزر گئے، میں غافل ہوں، وہ بلا رہا ہے۔ آج 70 سال تک اس نے دروازہ پھر بھی بند نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے 70 سال کے بعد آ جا، 80 سال کے بعد آ جا، ایک دفعہ میرے در پہ آ کر 2 آنسو تو بہا لینا، اپنے جرم کا اقرار تو کر لینا، اتنا تو کہہ دینا مجھ سے غفلت ہو گئی، یا اللہ تو معاف کر دے۔ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، 70 سال کے بعد بھی تو آئے گا، تیرے آنے کی دیر ہے، تیرے رب کے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ مجرم نے کیا کہا؟ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں۔ بوڑھا گناہ گار جب بالکل جوانی چلی گئی، جب اولاد بھی پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوست احباب سب منہ موڑ گئے ہیں، پیسہ بھی چلا گیا ہے، وجود کے اندر لرزہ طاری ہو گیا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا، گھر کے کونے میں لیٹا ہوا ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی پاس بیٹھنے والا نہیں، بالکل تنگ دست ہو گیا، مجبور ہو گیا۔ دل میں خیال آیا چلو اسی کو پکار لوں جو دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ پھر اس نے سامنے ہاتھ پھیلائے، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پر جاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، بس شرم اتنی کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ آج 70 سال کے بعد ایک لمبا عرصہ غفلت میں گزارنے کے بعد آج رب کو پکارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے بتایا، اے میرے محبوب اب چاہیے تو یہ میں اس کو دھتکار دوں۔ حق تو یہ بنتا ہے نا، جوانی کہاں گزاری، آج آیا، چاہیے تو یہ میں اس کو دھتکار دوں، چاہیے تو یہ میں رد کر دوں، لیکن میرے محبوب مجھے اپنے بندے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے نہیں آئی تو اس نے جو کیا تو کیا، لیکن آج اگر میں بھی اسے رد کر دوں تو پھر کس کے در پہ جا کے صدائے لگائے۔ اس لیے میرے محبوب اس کو بتا، گناہ گاروں کو بتا کہ آ جا صحیح میرے در پہ، جس وقت بھی آئے گا مجھے راضی ہی پائے گا۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، او میری آیتوں سے منہ موڑنے والو، او قرآن مجید کو چھوڑنے والو، او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے غداری کرنے والو، آ جاؤ۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، رب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے۔ اچھا، اس کی رحمت کی ایک مثال تو تم غور کرو نا، لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر وہ رحمت والا نہ ہوتا تمہارے اعمال پر فوراً تمہیں پکڑ لیتا، لعجل لهم العذاب، جلدی تمہیں عذاب دے دیتا۔ آنکھوں کے اندر بینائی کس نے دی ہوئی ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ رحمت والا نہ ہوتا، جب ان آنکھوں کے ساتھ تو نے غلط کاری کی ہے، غلط دیکھا ہے، ادھر ہی تجھے اندھا کر دیتا۔ بینائی چھین سکتا تھا یا نہیں چھین سکتا؟ کانوں سے سنوائی چھین لیتا، تیرے وجود پہ فالج ڈال دیتا، تجھے ناکارہ بنا کر پھینک دیتا، لیکن فرمایا ایسے نہیں کرتا۔ تو آنکھوں کے ساتھ گناہ کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، وہ تیری بینائی اسی طرح بحال رکھتا ہے۔ تو پاؤں کے ساتھ غلط جگہوں پر چل کر جاتا ہے، وہ تیری ٹانگیں اسی طرح جاری رکھتا ہے۔ تو اپنے وجود کے ساتھ اپنے مالک کو ناراض کرتا ہے، وہ تیری روزی کے انتظام کر رہا ہوتا ہے، یہ رحمان نہیں تو اور کون ہے؟ فرمایا لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ تمہارا مواخذہ کرتا تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، لعجل لهم العذاب،
تو بڑا جلدی تمہیں عذاب دے دیتا۔ بل لہم موعد، بلکہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے، وقت مقرر کر رکھا ہے ہر ایک کا، کسی کے 60 سال، کسی کے 70 سال، لیکن ایک وقت رکھا ہوا ہے، اس وقت تک دروازہ کھول کے بیٹھا ہے، اس وقت تک آ جا، تیرے لیے وقت ہے۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب وقت پورا ہو جائے گا پھر اس کے علاوہ تمہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، پھر کہیں اور نہیں جاؤ گے، تیری اوٹ پناہ خدایا، اور نہیں کوئی سجدہ، جس دیوے نو آپوں بالیں قد کسی تھیں بجھدا، یا اللہ جس چراغ کو تو روشن کرے پھر اس کو کوئی بجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بغیر تمہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، آخری بات، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ بستیاں، یہ قوم عاد، یہ قوم سمود، یہ قوم لوط، یہ قوم نوح، یہ قوم فرعون، یہ فلاں اور یہ فلاں، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ ارے ان کو دیکھ اور عبرت حاصل کرے انسان، غفلت میں ڈوبے ہوئے غافل انسان واپس آ جا۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کیا تھا، یہ نہیں کہ ادھر جرم کیا ادھر ہلاک کر دیا، ہم نے نبی بھیجے، ہم نے سمجھایا، تب جا کر کہیں ہلاکت کا فیصلہ ہوا۔ یہ ہماری رحمت ہے، اور جب ہمارا عذاب آئے پھر اس سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی